بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کی مجلس میں پچھلے ہفتے بات شروع ہوئی نجاست سے متعلق۔ چونکہ طہارت ایک مسلمان کی زندگی میں ضروری ہے کہ ہمارا جسم بھی، ہمارا لباس بھی، اور جس مکان اور جگہ پر ہم عبادت اور نماز ادا کریں وہ جگہ بھی پاک صاف ہونی چاہیے۔ یہ طہارت ہے۔ اور اگر انسان کے لباس پر، کپڑوں پر، جسم پر، جگہ پر کوئی نجاست لگی ہو تو اس کو دور کرنا ضروری ہے۔ آپ کو اگر یاد ہو تو بات آئی تھی کہ نجاست دو طرح کی ہے۔ ایک نجاست بڑی نجاست ہے جس کو کہتے ہیں نجاست غلیظہ، اور ایک نجاست ذرا ہلکی نجاست ہے، اس کو کہتے ہیں نجاست خفیفہ۔ یہ فرق ہے، نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ۔ اب نجاست غلیظہ اگر کپڑوں پر لگ جائے یا جسم پر لگ جائے تو کتنی مقدار میں وہ نجاست اگر لگی ہو تو وہ معاف ہے، یعنی اس کے ہوتے ہوئے اگر کسی نے نماز پڑھ لی، چاہے وہ نجاست غلیظہ تھی، بڑی نجاست تھی، لیکن وہ اتنی کم مقدار ہے جس کو شریعت مقدار معفو عنہ کہتی ہے کہ اتنی مقدار کی نجاست سے آپ کی نماز خراب نہیں ہوئی بلکہ وہ ہو گئی۔ ٹھیک ہے جی؟ تو آپ کو یاد ہوگا کہ نجاست غلیظہ میں وہ مقدار جو معاف مقدار ہے وہ کتنی عرض ہوئی تھی؟ ایک سکے کے برابر۔ ایک جو سکہ ہوتا ہے ہمارے ہاں چھوٹا سکہ، اگر وہ نجاست اتنی مقدار میں ہے جتنا کہ ایک سکہ ہوتا ہے تو اس سے اگر کم ہے تو معاف ہے۔ معاف کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر اس کے ہوتے ہوئے نماز پڑھی ہے تو آپ کی نماز ہو گئی، اور اگر وہ نجاست اس سکے کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے تو پھر وہ مقدار معاف نہیں ہے، لہٰذا اس کے ہوتے اگر نماز یا نمازیں پڑھ لی گئی تو اس کا دہرانا ضروری ہوگا۔ نجاست خفیفہ یعنی ہلکی نجاست، اس میں مقدار معاف کیا ہے؟ وہ آپ کے سامنے بات آئی کہ اگر وہ کسی بھی کپڑے یا لباس کے حصے کے 1/4 سے کم ہے، 1/4۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو یہ بات بھی عرض ہوئی کہ لباس سے مراد ہر لباس کا مستقل حصہ ہوتا ہے۔ جیسے ایک قمیص ہے تو ایک آستین اس کا ایک حصہ ہے، دوسری آستین دوسرا حصہ ہے، پھر آگے کا دامن پیچھے کا وہ الگ ہو جائے گا۔ تو اگر سیدھے ہاتھ کی جو آستین ہے اس پہ نجاست خفیفہ لگ جائے، چھوٹی نجاست لگ جائے، تو وہ کتنی مقدار میں لگی ہوگی تو معاف ہوگی؟ 1/4 سے کم ہو، یعنی ایک آستین کو آپ 4 حصوں میں ڈسٹریبیوٹ کر لیں، بانٹ دیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ لگنے والی نجاست خفیفہ اگر 1/4 حصے سے بھی کم ہے تو وہ معاف ہے، اس کے ساتھ نماز ہو گئی۔ لیکن اگر وہ نجاست خفیفہ 1/4 حصے کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے تو اس کے ہوتے ہوئے نماز نہیں ہو سکتی۔ یہ بات تو ہم پچھلی مجلس میں عرض کر چکے ہیں دوستو۔ آج جو بات ہے وہ بڑی اہم ہے کہ وہ کون کون سی نجاست ہے یا کس جانور کی نجاست غلیظہ ہے، کس پرندے کی نجاست غلیظہ ہے، اور کس کی نجاست خفیفہ ہے۔ اور پھر خود انسان کی جو نجاست ہے، انسان کا پیشاب ہے یا بڑا تقاضا ہے یا انسان کے جسم سے نکلنے والا خون ہے یا شرمگاہ سے نکلنے والا مادہ منویہ ہے، منی ہے، ان کو کس نجاست میں شمار کیا جائے؟ اس کو نجاست غلیظہ کہا جائے یا اس کو نجاست خفیفہ کہا جائے؟
آپ سمجھ گئے؟ تو اس کو تھوڑا سا ترتیب کے ساتھ سمجھ لیتے ہیں تاکہ ذہن میں بٹھانا نسبتاً آسان ہو جائے۔ تو سب سے پہلے تو لے لیا جائے خود انسان کو، اس لیے کہ سب سے زیادہ انسان اپنے ساتھ ہی مبتلا ہے۔ تو انسان ہے، کبھی جگہ ہے ایسی ہے کہ جہاں احتیاط نہیں کر سکا، تو خود ایک انسان کی جو نجاست ہے، چاہے وہ اس کا پیشاب ہے یا اس کا بڑا تقاضا ہے، پاخانہ ہے، یا انسان کے جسم سے نکلنے والا خون ہے، یا جسم کے زخم سے نکلنے والی پیپ ہے، یا شرمگاہ سے نکلنے والی منی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ یاد رکھیں کہ یہ ساری چیزیں جو آپ کے سامنے ذکر ہوئی، یعنی چاہے پیشاب ہے، پاخانہ ہے، خون ہے، پیپ ہے، زخم سے نکلنے والا گندا پانی ہے، یا شرمگاہ سے نکلنے والا مادہ منویہ ہے، یہ سب کی سب نجاست غلیظہ ہے۔ کیا ہے؟ نجاست غلیظہ، یہ بڑی نجاست ہے۔ لہٰذا اگر خود انسان کا پیشاب اس کے کپڑوں پر یا جسم پر لگ جائے، پخانہ لگ جائے، خون لگ جائے، پیپ لگ جائے، منی لگ جائے، تو یہ طے شدہ بات ہے کہ یہ ہے نجاست غلیظہ ہے۔ ٹھیک ہے جی دوستو؟ اور نجاست غلیظہ اگر لگ جائے تو اس میں کیا ترتیب ہے وہ تو آپ نے ابھی بھی سن لی اور پچھلی مجلس میں بھی سن لی نا۔ لہٰذا اگر بالفرض کسی کا پیشاب نکلا اور اس کے کپڑوں پہ لگ گیا، اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ میری شلوار پر یا قمیص پر وہ گیلا پن پیشاب کا موجود ہے، تو پیشاب کیا ہے؟ نجاست غلیظہ ہے۔ انسان کا اپنا پیشاب یا دوسرے انسان کا پیشاب اگر لگ جائے، یہ ہے نجاست غلیظہ۔ تو وہ کتنی مقدار میں ہوگا تو معاف ہوگا دوستو؟ جی، سکے سے اگر کم ہے تو وہ معاف ہے، اگر اس سے زیادہ ہے یا اس کے برابر ہے تو اس کو دھو کر ہی پھر نماز پڑھی جا سکتی۔ بات سمجھ گئے دوست؟ اسی طرح بڑا تقاضا ہے، اسی طرح خون ہے، اسی طرح پیپ ہے، اسی طرح جسم کے کسی زخم سے نکلنے والا گندا پانی ہے، اور اسی طرح اگر مادہ منویہ ہے، چاہے وہ خواب میں لگ جائے یعنی جو ہے بدخوابی ہو جائے، چاہے وہ بیداری میں انسان کے کپڑوں پہ لگ جائے، اگر وہ ایک سکے سے کم ہے تو اس کے ساتھ اگر نماز پڑھی تھی تو ہو گئی، لیکن اگر سکے کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو اس کو دھونا ضروری ہوگا، اس کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی دوستو؟ یہ خود ایک انسان کا وہ۔ اسی ضمن میں یہ بات بھی سمجھ لیں، بعض لوگوں کو اس میں بڑی غلط فہمی ہوتی ہے کہ چھوٹے بچے کو آپ نے گود میں لیا ہوا ہے، اور یہ چیزیں تو عام ہیں۔ اب گھر کا چھوٹا بچہ ہے، آپ نے گود میں لیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ بچے کو تو شعور نہیں ہے کہ وہ آپ سے پوچھ کر کہے کہ جی میں تقاضا کرنے لگا ہوں۔ وہ تو کسی بھی وقت آپ کے کپڑوں کو گندا کر دے گا، اور یہ ہو جاتا ہے، یہ چیز عام ہے۔ بعض لوگ اس میں اپنے ذہن سے کیا اور کپڑوں پہ لگ گیا تو اس کو دھوئے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ بات سمجھ گئے؟ تو چونکہ یہ ایک رائج مسئلہ ہے اور عام طور پہ پیش آتا ہے، تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ تو انسان کی بات تھی، ختم ہو گئی۔ اب دوسری صورت جو عام طور پہ پیش آتی ہے وہ کیا ہے کہ جانور ہے۔ جانور یہ ہے کہ اب مثال کے طور پہ کتا ہے، بلی ہے، یہ ہمارے ہاں چونکہ عام زیادہ گھوم رہے ہوتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ وہ حلال جانور جو ہمارے ماحول میں رہتے ہیں، خاص طور پہ عید کے ایام میں۔ عید کے ایام میں آپ جائیں تو یہاں بھی گائیں کھڑی ہوئی ہیں، وہاں بھی جانور بکرا کھڑا ہوا ہے، یہاں کوئی چیز کھڑی ہوئی ہے، اور کبھی انسان ادھر آپ مشغول ہوں گے اور پیچھے سے آپ کو محسوس ہوگا کہ اس نے نجاست کر دی۔ یا زیادہ معاملہ پیش آتا ہے جب انسان جانور خریدنے کے لیے جاتا ہے منڈی میں، اور وہاں بھی جانوروں کی بھیڑ ہے، اور کہیں سے بھی پیشاب کی دھار آنا شروع ہو گئی اور آپ کے کپڑے ناپاک ہو۔ تو اب میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، تھوڑا سا فرق کو سمجھیں۔ جانوروں میں
دو صورتیں بنیں گی، ایک حلال جانور اور ایک حرام جانور. ٹھیک ہے، جانور جو چار پیروں پہ چلتے ہیں، اس لیے کہ پرندوں کا حکم پھر الگ ہے اور جانوروں کا حکم الگ ہے. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ وہ جانور جو کہ حرام ہے، حرام جانور، کتا حلال ہے یا حرام ہے؟ حرام ہے. گدھا حرام ہے. بلی حرام ہے. یہ تو حرام ہے. سور، خنزیر، سب چیزیں اس میں. جو حرام جانور ہے، حرام جانور کا پیشاب بھی نجاست غلیظہ ہے، اس کا گوبر یا اس کی مینگنی ہو جس شکل میں بھی ہو وہ بھی نجاست غلیظہ ہے. بات سمجھ گئے دوستو؟ حرام جانور کا بول یعنی اس کا پیشاب بھی نجاست غلیظہ ہے، اور حرام جانور کی مینگنی ہے، گوبر ہے، لید ہے، وہ بھی کیا ہے؟ نجاست غلیظہ ہے، بڑی نجاست ہے. اور اس کا حکم وہ آپ حضرات کے سامنے آ گیا کہ وہ کتنے درجے میں ہو تو معاف ہے اور کتنے درجے میں ہو تو معاف نہیں ہے. حلال جانوروں میں تھوڑا سا فرق ہوگا. کس چیز کا؟ ان کے پیشاب کا حکم الگ ہے اور ان کے گوبر اور مینگنی کا حکم وہ الگ ہے حلال جانور میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لہٰذا حلال جانور کا جو گوبر ہے یا اس کی جو مینگنی ہے جس شکل میں بھی ہو، جیسے حلال جانور میں گائے ہیں، بکری ہے، بیل ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، یہ حلال جانور ہے. تو ان کا جو بڑا تقاضا ہے گوبر، لید وغیرہ ہے، وہ ہے نجاست غلیظہ. وہ کیا ہے؟ نجاست غلیظہ، اور اس کی مقدار سکے والی ہے. لیکن حلال جانوروں کا جو بول ہے، پیشاب ہے، جیسے گائے کا، بیل کا، بکری کا، اونٹ وغیرہ، بھینس کا، وہ ہے نجاست خفیفہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے دوستو؟ حرام جانور میں کیا پڑھا آپ نے کہ چاہے بڑا تقاضا چاہے چھوٹا تقاضا، حرام جانور کا حکم کیا ہے؟ نجاست غلیظ ہے، اس میں کوئی فرق نہیں. لیکن حلال میں فرق ہے. حلال کا گوبر، لید، مینگنی ہے نجاست غلیظہ، اور حلال کا جو پیشاب ہے وہ ہے نجاست خفیفہ. یاد رہے گا دوستو؟ یہ حرام جانور اور حلال جانور میں فرق تھا جو چار پیروں پہ چلتے ہیں. اب آپ آ جائیں پرندوں میں. اچھا، پرندوں کے اندر تو آپ جانتے ہیں کہ اس میں تو یہ پرندے تو بیٹ ہی کرتے ہیں نا. پرندوں میں تو پیشاب کا سوال نہیں ہے نا. ایسا نہیں ہے دوستو؟ ایسا ہی ہے نا. پرندوں میں تو یہ فرق نہیں ہے نا. پرندوں کو تو اللہ پاک نے جو نظام دیا ہے تو وہ بیٹ ہی کرتے ہیں. ان کی جو نجاست ہوتی ہے وہ بیٹ کہلاتی ہے. جیسے ہم گزر رہے ہوتے ہیں اوپر سے، کبھی کوے نے کبھی کبوتر نے، وہ بیٹ ہوتی ہے. اچھا، اب حلال پرندے کی بیٹ اور حرام پرندے کی بیٹ، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ حرام پرندے جیسے چیل حلال ہے حرام ہے؟ حرام ہے. کوا حرام ہے. یہ سب حرام پرندے. حرام پرندے کی جو بیٹ ہے وہ ہے نجاست خفیفہ. وہ کیا ہے؟ نجاست، وہ نجاست خفیفہ ہے حرام پرندے کی. حلال پرندے کی بیٹ پاک ہے سوائے تین کے. حلال پرندے کی بیٹ کیا ہے؟ پاک ہے سوائے کس کے؟ تین کے. حلال پرندوں میں چڑیا حلال ہے یا حرام ہے؟ حلال ہے. کبوتر وہ حلال ہے. فاختہ حلال ہے. یہ حلال پرندے جن کو انسان ذبح کر کے شکار کر کے کھا سکتا ہے. حلال پرندوں کی بیٹ پاک ہے. پاک کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کپڑوں پر لگی ہے اور مجھے نہیں پتا تھا اور میں نے نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے؟ تو حلال پرندوں کی بیٹ پاک ہے، لیکن ان میں سے تین کو نکالا گیا. کتنوں کو؟ تین کو. مرغی، بطخ اور مرغابی. مرغی
بطخ اور مرغا. بطخ بڑی ہوتی ہے جو ہمارے عام طور پہ سفید یا جو وہ اس رنگ میں ہوتی ہے. مرغا بھی وہ ہوتی ہے جو چھوٹی ہوتی ہے, اڑ سکتی ہے. یہ عام طور پہ دریاؤں میں زیادہ ہوتی ہے. تو مرغی, بطخ اور مرغابی, ان کی جو بیٹ ہے وہ پاک نہیں ہے دوستو. ان کی بیٹ وہ نجاست خفیفہ ہے. بات سمجھ گئے؟ لہذا کبھی ہم مرغی خریدنے گئے, اور بعض لوگ ہوتے ہیں نا وہ خود ایک شوق رکھتے ہیں کہ بھئی میں خود مرغی نکال رہا ہوں, اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں میں خود ذبح کر رہا ہوں مرغی کو. یہ تو خیر ایک احتیاط والا, اور پہلے لوگ اس میں احتیاط کرتے بھی تھے, اس لیے کہ ہمارے ہاں عام طور پہ جو ذبح کرنے والے ہیں تو ان کو بسم اللہ اللہ اکبر آیا پتہ نہیں یاد ہے بھی یا نہیں, یا انہوں نے پڑھا نہیں پڑھا, بس وہ تو 10 مرغیوں کا آرڈر ہے تو اٹھا رہے ہیں اور چھری پھیر رہے ہیں, اٹھا رہے ہیں اور چھری پھیر رہے ہیں. اس لیے محتاط لوگ پہلے تو ہم نے بھی دیکھا اپنے بڑوں کو کہ وہ مرغی والے سے مرغی لی تو جا کے ذبح خود کرتے تھے, پھر صفائی وہ کرے اس طرح. تو اس دوران اگر مرغی کی بیٹ لگ گئی, یہ عام ہے. یا جو شوق رکھتے ہیں پرندوں کے پالنے کا, تو بطخ ہے, مرغا بھی ہے, تو اگر ان کی بیٹ لگ جائے تو یہ سب دوستو, ان 3 کے بارے میں نے کیا عرض کیا کہ ان 3 کی بیٹ کیا ہے؟ نجاست خفیفہ ہے. نہیں, انہوں نے یہاں پر وضاحت کی ہے کہ مرغی, بطخ اور مرغابی کی بیٹ وہ نجاست غلیظہ ہے. یہ تصحیح کر لیں دوستو, ان 3 کی بیٹ کیا ہے؟ نجاست غلیظہ ہے. حکم اس کا سخت ہے, لہٰذا اگر وہ ایک سکے سے کم لگی ہے تو وہ پاک ہوگی, اگر اس سے زیادہ یا اس کے برابر ہے تو پھر وہ ناپاک ہوگی. یہ بات سمجھ گئے دوستو؟ اچھا, مچھلی کے صاف کرتے ہوئے جو خون نکلتا ہے, اب دیکھیں مچھلی کا جو حکم ہے وہ عام سے الگ کیوں ہے؟ مچھلی کو ذبح کرنے کا تو مسئلہ نہیں ہے نا, یا ذبح کرتے ہیں مچھلی کو؟ مچھلی میں ذبح نہیں ہے. مچھلی وہ اللہ پاک کی طرف سے حلال جانور ہے کہ جو بہر صورت پاک ہے. اس لیے ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن اہل جنت کا اکرام سب سے پہلے مچھلی سے کیا جائے گا, ایک روایت میں. تو مچھلی چونکہ ایک حلال جانور ہے بہر صورت, اور یہ شکار جب ہوتی ہے تو اس شکار میں آنے کے بعد یہ خود مر جاتی ہے, لیکن یہ حلال ہوتی ہے. تو اس میں کوئی بہنے والا خون نہیں ہوتا کہ ذبح کیا اور خون بہہ. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا مچھلی بنانے والا جب بناتا ہے تو کچھ نہ کچھ گاڑھا خون نکلتا ہے اس سے تھوڑا بہت, لیکن یہ جو مچھلی کے جسم سے جو خون نکلے یہ ناپاک نہیں ہے, یہ ناپاک نہیں, یہ پاک ہے. لہٰذا اگر یہ کپڑوں پر لگ جائے یا جسم پر لگ جائے اور انسان کو اندازہ نہیں ہوا اور اس کے ساتھ نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی. بات سمجھ گئے دوستو؟ تو بہرحال یہ کچھ ضروری باتیں تھی کہ نجاست غلیظہ اور خفیفہ میں فرق ہم کیسے کریں کہ انسان کی نجاست, پھر حلال جانور, حرام جانور, حلال پرندے, حرام پرندے, مچھلی. یہ آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں آئی. امید ہے کہ آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے, اس کو یاد رکھنے کی کوشش کریں. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.